الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا تھا. اس میں حجۃ الوداع کے موقع پر اس طرح درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے 10 ہجری جمعرات کے دن جبکہ ذی القعدہ کے 6 دن باقی تھے روانہ ہوئے. ایک قول کے مطابق ہفتہ کے دن روانہ ہوئے. بہرحال اس میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ ہے, ہم اس پر اپنا زاد لاد لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہی کر لو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں کے سامان کے لیے ایک ہی اونٹ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آٹے اور کچھ ستو کا زاد راہ بنوایا اور حضرت ابوبکر کے اونٹ پر رکھ دیا. حضرت ابوبکر نے اسے اپنے غلام کے سپرد کر دیا. حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے. جب ہم عرش مقام پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور ہم بھی اترے. تو عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میں بیٹھ گئیں اور میں اپنے والد کے پہلو میں بیٹھ گئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا سامان اکٹھا ایک اونٹ پر تھا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے جو حضرت ابوبکر کے غلام کے پاس تھا. حضرت ابوبکر انتظار کرنے لگے کہ وہ آ جائے. وہ غلام آ گیا مگر اس کا اونٹ اس کے ساتھ نہ تھا. حضرت ابوبکر نے کہا تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ اس نے کہا گزشتہ رات سے میں اسے گم کر چکا ہوں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ ایک ہی اونٹ تھا وہ بھی تم نے گم کر دیا. تو حضرت ابوبکر اسے مارنے کے لیے اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے اور فرمانے لگے اس محرم کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. ابن ابی رزمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زائد نہیں کہا کہ اس محرم کو دیکھو کیا کرنے لگا ہے, اور آپ تبسم فرمانے لگے. بہرحال جب بعض صحابہ کو معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زاد راہ گم ہو گیا ہے تو وہ ہیس لے کر آئے. ہیس ایک عمدہ حلوہ ہے جو کھجور اور آٹے اور مکھن سے تیار کیا جاتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا. حضرت ابوبکر جو اپنے غلام پر غصہ کر رہے تھے ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر نرمی اختیار کرو, یہ معاملہ نہ تمہارے اختیار میں ہے اور نہ ہمارے. اس غلام کی کوشش تو یقیناً یہی رہی ہوگی کہ اونٹ گم نہ ہو, لیکن گم ہو گیا. بہرحال آپ نے فرمایا کہ لو یہ ایک پاکیزہ غذا آ گئی ہے ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے, اور اس غلام کے ساتھ ہمارا جو کھانا تھا یہ اس کا بدل ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر نے بھی وہ کھانا کھایا اور ان لوگوں نے بھی کھایا جو ان دونوں کے ساتھ کھایا کرتے تھے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے. اس کے بعد حضرت صفوان بن معطل پہنچے. ان کی ذمہ داری قافلے کے پیچھے چلنے کی تھی. ان کے سپرد یہی کام تھا جیسا کہ افک کے واقعے میں بیان ہو چکا ہے کہ پیچھے سے
دیکھتے تھے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ حضرت صفوان آئے تو اونٹ ان کے ساتھ تھا اور اس پر زاد راہ بھی موجود تھا۔ انہوں نے اونٹ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ کے دروازے پر لا کر بٹھایا۔ تب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، دیکھو تمہارا سامان میں سے کچھ گم تو نہیں ہوا، تمہارے سامان میں سے کچھ گم تو نہیں ہوا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، سوائے ایک پیالے کے جس میں ہم پانی پیا کرتے تھے کوئی چیز گم نہیں ہوئی۔ اسی وقت غلام نے کہا کہ وہ پیالہ میرے پاس پہلے موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ بس جب وہ لوگ ذوالحلیفہ میں پہنچے تو وہاں اسماء کے ہاں محمد بن ابوبکر کی پیدائش ہوئی۔ ذوالحلیفہ مدینہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر مقام ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ اس طرح پیدائش ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ارشاد فرمایا کہ اسماء کو کہیں کہ غسل کر لیں، پھر حج کا احرام باندھ لیں اور سب کام کرے جو دوسرے لوگ یعنی حاجی کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی عصفان سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، اے ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ ابو بکر نے جواب دیا، یہ وادی عصفان ہے۔ آپ نے فرمایا، یہاں سے حضرت ہود اور حضرت صالح 2 سرخ اونٹوں پر سوار جن کی مہار کھجور کی چھال کی تھی، چوگا پہنے ہوئے اور اوپر سفید اور کالی نقشدار چادر اوڑھے ہوئے، تلبیہ کہتے ہوئے بیت العتیق کے حج کے لیے گزرے تھے۔ حجۃ الوداع کے سفر میں جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور تھے ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں دیکھا کہ سہیل بن عمرو ذبح کرنے کی جگہ پر کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا، پھر سر منڈوانے والے کو بلایا اور اپنے بال منڈوائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سہیل کو دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا۔ کہتے ہیں اس وقت مجھے یاد آ گیا کہ یہی سہیل صلح حدیبیہ کے وقت آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے روک رہا تھا، جو مائدہ پہ لکھی جانی تھی۔ کہتے ہیں حضرت ابوبکر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جس نے سہیل کو اسلام کی طرف ہدایت دی، اور پھر جب ہدایت دی تو پھر اخلاص و وفا میں بے انتہا بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کے دوران حضرت ابوبکر صدیق کا نمازیں پڑھانے کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا، ابوبکر سے کہو کہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں نے عرض کیا، حضرت ابوبکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو سنا نہ سکیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر کو کہیں کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں، میں نے پھر حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہیں کہ حضرت ابوبکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے، اس لیے آپ حضرت عمر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حضرت حفصہ نے ایسا ہی کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناراض ہوئے کہ خاموش رہو، تم تو یوسف والی عورتیں ہو، ابوبکر سے کہو وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ وفات سے قبل جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو حضرت ابوبکر کی غیر موجودگی میں حضرت بلال نے حضرت عمر کو نماز پڑھانے کے لیے کہہ دیا۔
جب حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں؟ اللہ اور مسلمان یہ بات ناپسند کرتے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے۔ پھر حضرت ابو بکر کو بلایا گیا تو وہ اس وقت پہنچے جب حضرت عمر نماز پڑھا چکے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران اور آپ کی وفات تک حضرت ابو بکر ہی نماز پڑھاتے رہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس لیے وہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ عروہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں کچھ تخفیف محسوس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، مسجد میں آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر آگے کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ ہی رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے اور لوگ حضرت ابوبکر کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے۔ صحیح بخاری میں یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ ایک اور روایت اس طرح ہے، حضرت انس مالک انصاری سے یہ روایت ہے کہ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہو گئی لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب پیر کا دن ہوا اور وہ نماز میں صفوں میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے تھے اور آپ کھڑے ہوئے تھے، گویا کہ آپ کا چہرہ مبارک قرآن مجید کا ورق تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر تبسم فرمایا اور ہمیں خیال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی وجہ سے ہم خوشی سے آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے تا وہ صف میں مل جائیں، اور وہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لا رہے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما کر اپنی یہی کہا کہ نماز پوری کرو، اور پردہ ڈال دیا اور آپ اسی دن فوت ہو گئے۔ حضرت مسلم موعود پہلی روایت کے مطابق ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو بوجہ سخت ذوف کے نماز پڑھانے پر قادر نہ تھے، اس لیے آپ نے حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب حضرت ابوبکر نے نماز پڑھانی شروع کی تو آپ نے کچھ آرام محسوس کیا اور نماز کے لیے نکلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کا حکم دینے کے بعد جب آپ نماز شروع ہو گئی تو آپ نے مرض میں کچھ خفت محسوس کی، بس آپ نکلے کہ دو آدمی آپ کو سہارا دے کر لے جا رہے تھے۔ اس وقت کہتی ہیں کہ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ ہے کہ شدت درد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین سے چھوتے جاتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت ابوبکر نے ارادہ کیا کہ پیچھے ہٹائیں۔ اس ارادے کو معلوم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ کو وہاں لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنی شروع کی اور حضرت ابوبکر نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی، اور باقی لوگ حضرت ابوبکر کی نماز کی اتباع کرنے لگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ایک جگہ اس طرح عروہ بن زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور حضرت ابوبکر اس وقت سنا میں تھے، یعنی گواہ سنا مضافات میں۔ یہ خبر سن کے حضرت عمر کھڑے ہوئے۔ جب حضرت وفات کی خبر پہنچی تو حضرت ابوبکر تو وہاں تھے نہیں، حضرت ابوبکر موجود تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میرے دل میں یہی بات آئی تھی کہ اللہ آپ کو ضرور اٹھائے گا
تب بعض آدمیوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کو بوسہ دیا اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی پاک و صاف ہیں۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ آپ کو کبھی دو موتیں نہیں دکھائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابوبکر باہر چلے گئے اور کہنے لگے کہ اے قسم کھانے والے ٹھہر جاؤ، یعنی حضرت عمر کو کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ جب حضرت ابوبکر بولنے لگے حضرت عمر بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر نے حمد و ثنا بیان کی اور کہا الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا سن لے کہ محمد تو یقیناً فوت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا اسے یاد رہے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اور حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی انک میتون و انہم میتون، تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ کہ محمد صرف ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں، تو پھر کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ سن کر لوگ اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا معلوم ہوا کہ گویا لوگ اس وقت تک کہ حضرت ابوبکر نے وہ آیت پڑھی جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ نے یہ آیت نازل بھی کی تھی، گویا تمام لوگوں نے ان سے یہ آیت سیکھی۔ پھر لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی میں نے سنا یہی آیت پڑھ رہا تھا۔ راوی کہتے ہیں سعید بن مسیب نے مجھے بتایا کہ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم جو ہی کہ میں نے ابوبکر کو یہ آیت پڑھتے سنا میں اس قدر گھبرایا کہ دہشت کے مارے میرے پاؤں مجھے سنبھال نہ سکے اور میں زمین پر گر گیا۔ جب میں نے حضرت عمر کو یہ آیت پڑھتے سنا میں نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کے پاس سے گزرے اس حال میں کہ حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور اس وقت تک فوت نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ منافقوں کو قتل نہ کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ یعنی صحابہ یہ سن کر خوشی کا اظہار کرتے تھے اور اپنے سروں کو اٹھاتے تھے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا اے شخص یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر کو مخاطب کیا، کہا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انک میتون و انہم میتون، تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں، اور یہ بھی کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ اور ہم نے کسی بشر کو تجھ سے پہلے ہمیشگی عطا نہیں کی۔ پھر آپ حضرت ابوبکر ممبر پر تشریف لائے اور خطاب کیا۔ بہرحال اس حدیث کی تشریح میں ابو عبداللہ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ اس بات میں حضرت ابوبکر صدیق کی شجاعت پر بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ شجاعت کی انتہا یہ ہے کہ مصائب کے نازل ہونے کے وقت دل کا ثابت قدم رہنا، اور کوئی مصیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت سے بڑھ کر نہ تھی مسلمانوں پہ اس وقت۔ بس اس وقت آپ کی شجاعت اور علم ظاہر ہوا، دونوں ہی ظاہر ہوئے، بہادری بھی ظاہر ہوئی کہ صدمے کو برداشت کیا، اور قرآن کریم کی آیت جو کا تشریح کی اس سے علم بھی ظاہر ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کتب احادیث اور تواریخ سے یہ روایت درج ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صحابہ پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ گھبرا گئے، اور بعض سے تو بولا بھی نہ جاتا تھا، اور بعض سے چلا بھی نہ جاتا تھا، اور بعض اپنے حواس اور اپنی عقل کو قابو میں نہ رکھ سکے، اور بعض پر تو اس صدمے کا ایسا اثر ہوا کہ وہ چند دن میں گھل گھل کر فوت ہو گئے۔ حضرت عمر پر اس صدمے کا اس قدر اثر ہوا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کو باور ہی نہ کیا، اور تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح بلائے گئے ہیں، جس طرح وہ 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے، اسی طرح آپ کچھ عرصے کے بعد واپس تشریف لائیں گے، اور جو لوگ آپ پر الزام لگانے والے ہیں اور منافق ہیں ان کو قتل کریں گے اور صلیب دیں گے۔ اور اس قدر جوش سے آپ اس دعوے پر مصر تھے کہ صحابہ میں سے کسی کو طاقت نہ ہوئی کہ آپ کی بات کو رد کرے، اور حضرت عمر کے اس جوش کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہی بات درست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور ان کے چہروں پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے، یا تو سر ڈالے بیٹھے تھے یا خوشی سے انہوں نے سر اٹھا لیے۔ اس حالت کو دیکھ کر بعض دور اندیش صحابہ نے ایک صحابی کو دوڑایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، جو اس وجہ سے کہ درمیان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ اچھی ہو گئی تھی، آپ کی اجازت سے مدینہ کے پاس ہی ایک گاؤں کی طرف گئے ہوئے تھے، جلد لے آئیں، واپس بلا لائیں۔ بہرحال وہ چلے ہی تھے کہ حضرت ابوبکر ان کو مل گئے، واپس آ رہے تھے، اور ان کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان صحابہ کو جو اطلاع دینے جا رہے تھے، اور جوش گریہ کو ضبط نہ کر سکے۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے، اور ان صحابی سے پوچھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو شخص کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ اس پر حضرت ابوبکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو چادر پڑی تھی اسے ہٹا کر دیکھا اور معلوم کیا کہ آپ فی الواقعہ فوت ہو چکے ہیں۔ اپنے محبوب کی جدائی کے صدمے سے ان کے آنسو جاری ہو گئے، اور نیچے جھک کر حضرت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر حضرت ابوبکر نے بوسہ دیا اور کہا کہ بخدا اللہ تعالیٰ تجھ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ تیری موت سے دنیا کو وہ نقصان پہنچا ہے جو کسی نبی کی موت سے نہیں پہنچا تھا۔ تیری ذات صفت سے بالا ہے، اور تیری شان وہ ہے کہ کوئی ماتم تیری جدائی کے صدمے کو کم نہیں کر سکتا۔ اگر تیری موت کا روکنا ہماری طاقت میں ہوتا تو ہم سب اپنی جانیں دے کر تیری موت کو روک دیتے۔ یہ کہہ کر کپڑا پھر آپ کے اوپر ڈال دیا اور اس جگہ کی طرف آئے جہاں حضرت عمر صحابہ کا حلقہ بنائے بیٹھے تھے، اور ان سے کہہ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں۔ وہاں آ کر آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ اب ذرا چپ ہو جائیں، مگر انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی بات کرتے رہے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے ایک طرف ہو کر لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت فوت ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر آپ کے گرد جمع ہو گئے، اور بالآخر حضرت عمر کو بھی آپ کی بات سننی پڑی۔ آپ حضرت ابوبکر نے فرمایا، جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم انک میتون و انہم میتون یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں، پھر اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تحقیق تو بھی فوت ہو جائے گا اور یہ لوگ بھی فوت ہو جائیں گے۔ اے لوگو، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے یاد رہے کہ اللہ زندہ ہے اور فوت نہیں ہوتا۔ جب آپ حضرت ابوبکر نے مذکورہ والا دونوں آیات پڑھیں اور لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو صحابہ پر حقیقت اشکار ہوئی،
اور وہ بے اختیار رونے لگے۔ اور حضرت عمر خود بیان فرماتے ہیں کہ جب آیات قرآنیہ سے حضرت ابوبکر نے آپ کی وفات ثابت کی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ گویا یہ دونوں آیتیں آج ہی نازل ہوئی ہیں، اور میرے گھٹنوں میں میرے سر کو اٹھانے کی طاقت نہ رہی، میرے قدم لڑکھڑائے اور میں بے اختیار شدت صدمہ سے زمین پر گر پڑا۔ اسی حوالے سے مسلمانوں کا جو پہلا اجماع ہے، اس بارے میں حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، جن میں مسیح بھی شامل ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب مسلمان گھبرا گئے اور یہ صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو حضرت عمر نے اسی گھبراہٹ میں تلوار کھینچ لی اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اسی گردن کاٹ دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، بلکہ حضرت موسیٰ کی طرح خدا سے ملنے گئے اور پھر واپس آئیں گے اور منافقوں کو ختم کریں گے، پھر وفات پائیں گے۔ گویا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ منافق جب تک ختم نہ ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہو سکتے، اور چونکہ منافق آپ کی وفات تک موجود تھے اس لیے وہ سمجھے کہ آپ فوت نہیں ہوئے۔ حضرت ابوبکر جو مدینہ کے باہر ایک گاؤں میں گئے ہوئے تھے، تشریف لائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک دیکھا، معلوم کیا کہ آپ واقعی وفات پا چکے ہیں۔ اس پہ پھر آپ واپس تشریف لائے، باہر تشریف لائے اور کہتے ہوئے آئے کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو موتیں نہیں دے گا، یعنی ایک موت جسمانی اور دوسری موت روحانی، کہ آپ کی وفات کے ساتھ ہی مسلمان بگڑ جائیں۔ پھر آپ سیدھے صحابہ کے اجتماع میں گئے اور لوگوں سے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر تلوار لیے کھڑے تھے اور یہ ارادہ کر کے کھڑے تھے کہ اگر کوئی کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اعلان کیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو وہی بات کی کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اور جو کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی قرآن کریم کی، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں سب فوت ہو چکے ہیں، پھر کیوں نہ فوت ہوں گے؟ اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اور اسلام کو چھوڑ دو گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی، یہ آیت، تو میری آنکھیں کھل گئیں اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اور مجھ پر ظاہر ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور میرے پاؤں کانپ گئے اور میں زمین پر گر گیا۔ یہ بیان کر کے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی اجماع صحابہ کا ہے، کیونکہ اس وقت سارے صحابہ موجود تھے، اور در حقیقت ایسا وقت مسلمانوں پر پہلے کبھی نہیں آیا، کیونکہ پھر کبھی مسلمان اس طرح جمع نہیں ہوئے۔ اس اجتماع میں حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں، اور آپ سے پہلے جس قدر اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں وہ سب کے سب فوت ہو چکے ہیں، بس آپ کا فوت ہونا بھی کوئی قابل تعجب بات نہیں، اور سارے کے سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ اتفاق کیا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا شکر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو مسجد نبی میں اکٹھے کر کے یہ آیت نہ سناتے کہ تمام گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں تو یہ امت ہلاک ہو جاتی، کیونکہ ایسی صورت میں اس زمانے کے مفسد علماء یہی کہتے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں
مگر اب صدیق اکبر کی آیت ممدوحہ پیش کرنے سے اس بات پر کل صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ کل گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں، بلکہ اس اجماع پر شعر بنائے گئے ہیں۔ ابو بکر کی روح پر خدا تعالیٰ ہزاروں رحمتوں کی بارش کرے، اس نے تمام روحوں کو ہلاکت سے بچا لیا، اور اس اجماع میں تمام صحابہ بھی شریک تھے، ایک فرد بھی ان میں سے باہر نہ تھا، اور یہ صحابہ کا پہلا اجماع تھا اور نہایت قابل شکر کارروائی تھی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مسیح موعود کی باہم ایک مشابہت ہے، اور وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ قرآن شریف میں دونوں کی نسبت یہ تھا کہ جب ایک خوف کی حالت اسلام پر طاری ہوگی اور سلسلہ مرتد ہونے کا شروع ہوگا تب ان کا ظہور ہوگا۔ سو حضرت ابو بکر اور مسیح موعود کے وقت میں ایسا ہی ہوا، یعنی حضرت ابو بکر کے وقت میں آن رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدہا جاہل عرب مرتد ہو گئے، اور صرف 2 مسجدیں باقی تھیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر نے دوبارہ ان کو اسلام پر قائم کیا، اور ایسا ہی مسیح موعود کے وقت میں کئی لاکھ انسان اسلام سے مرتد ہو کر عیسائی بن گئے، اور یہ دونوں حالات قرآن شریف میں مذکور ہیں، یعنی پیشگوئی کے طور پر ان کا ذکر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا علم ہو گیا تو انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں مسئلہ خلافت پر گفتگو ہوئی۔ انصار خزرج کے رہنما سعد بن عبادہ کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ ان دنوں ولیل تھے۔ انہوں نے انصار کی قربانیوں اور خدمت اسلام کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہوئے انہیں خلافت کا حقدار قرار دیا، مگر انصار نے حضرت سعد بن عبادہ کو ہی خلافت کے لیے موزوں قرار دے دیا۔ مگر ابھی انصار نے ان کی بیعت بھی نہ کی تھی کہ ان میں سے ہی کسی نے یہ سوال کر دیا کہ اگر مہاجرین نے ان کی خلافت کو تسلیم نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اس پر ایک آدمی نے تجویز دی کہ ایک آدمی انصار میں سے اور ایک آدمی مہاجرین میں سے خلیفہ ہو، مگر حضرت سعد بن عبادہ نے اسے بنو اوس کی کمزوری قرار دیا۔ جب انصار ثقیفہ بنو ساعدہ میں خلافت کے متعلق بحث کر رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے بڑے صحابہ کرام مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے ثانیہ عظیم کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور دوسرے اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے انتظامات میں مصروف تھے۔ کسی کو خلافت کے بارے میں ہوش نہ تھا، اور اس بات سے بے خبر تھے کہ انصار اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں اور انصار میں سے کسی کو امیر چننا چاہتے ہیں۔ طبقات کبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو اس امت کا امین قرار دیا گیا ہے۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر سے کہا، جب سے آپ نے اسلام قبول کیا ہے میں نے اس سے پہلے کبھی آپ میں ایسی غفلت والی بات نہیں دیکھی۔ کیا تم میری بیعت کرو گے جبکہ تم میں صدیق اور ثانی اثنین یعنی حضرت ابوبکر موجود ہیں؟ اسی گفتگو کے دوران انہیں اجتماع انصار کی اطلاع ملی۔ اس پر حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو اندر پیغام بھیج کر بلایا کہ ایک ضروری کام ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے تجہیز و تکفین کی مصروفیت کا عذر کر کے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عمر نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ ایک ایسی فوری بات پیش آئی ہے کہ آپ کی موجودگی وہاں ضروری ہے، جس پر حضرت ابوبکر باہر تشریف لائے اور حضرت عمر سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے اس وقت اور کون سا اہم کام ہے جس کے لیے تم نے مجھے بلایا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ انصار ثقیفہ بنو ساعدہ میں جمع ہیں اور ارادہ کر رہے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفہ بنا دیں۔ ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر قریش میں سے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ہمراہ ثقیفہ بنو ساعدہ پہنچے۔ وہاں بھی بحث جاری تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں
کہ ہم انصار کی طرف چل پڑے۔ جب ہم ان سے قریب پہنچے، ان میں سے 2 صالح آدمیوں اویم بن سائدہ اور مان بن عدی سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے انصار کے عزائم سے ان کو مطلع کیا، پھر سوال کیا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہم اپنے ان انصاری بھائیوں کے پاس جا رہے ہیں۔ ان دونوں نے کہا ان کے پاس جانا ضروری نہیں، آپ لوگ خود معاملہ طے کر لیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم ہم ضرور ان کے پاس جائیں گے۔ بہرحال وہ گئے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم انصار کے پاس پہنچے۔ میں نے اپنے دل میں کچھ کہنے کے لیے ایک مضمون سوچا تھا کہ انصار کے سامنے اسے بیان کروں گا، تو جب میں ان کے پاس پہنچا اور بات کو شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر حضرت ابوبکر نے مجھ سے کہا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ میں بات کر لوں، اس کے بعد جو تمہارا جی چاہے بیان کرنا۔ پھر حضرت ابوبکر نے بولنا شروع کیا اور جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ حضرت ابوبکر نے بیان کر دی، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ نے کہہ دیا۔ حضرت ابوبکر نے جو تقریر کی تھی وہ یہ ہے، مختصر اس کا ذکر ہے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے تقریر شروع کی، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، یقیناً اللہ نے اپنی مخلوق کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور اپنی امت کا نگران بنا کر بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی توحید کا اقرار کریں، حالانکہ اس سے پہلے وہ اللہ کے سوا مختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ معبود اللہ کے حضور ان کی شفاعت کرنے والے اور نفع پہنچانے والے ہیں، حالانکہ وہ پتھر سے تراشے گئے تھے اور لکڑی سے بنائے جاتے تھے۔ پھر آپ ابوبکر نے یہ آیت پڑھی کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سب اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم اس مقصد کے سوا ان کی عبادت نہیں کرتے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہوئے قرب کے اونچے مقام تک پہنچا دیں۔ عربوں کو یہ بات گراں گزری کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ آیتیں پڑھ کے کہ عربوں کو یہ بات گراں گزری کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیں، پس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے اولین مہاجرین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگساری کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قوم کی سخت اظہار رسانی اور تکذیب کے وقت ڈٹے رہنے کے لیے خاص کر لیا۔ حالانکہ تمام لوگ ابوبکر نے فرمایا حالانکہ تمام لوگ ان کے مخالف تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے، مگر باوجود اپنی کم تعداد کے اور تمام لوگوں کے ظلم اور اپنی قوم کے ان کے خلاف اکٹھے ہو جانے کے وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوئے، اور وہ پہلے تھے جنہوں نے زمین میں اللہ کی عبادت کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور خاندان والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے اس منصب کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس معاملے میں سوائے ظالم کے اور کوئی ان سے تنازع نہیں کرے گا۔ اے انصار کے گروہ، اور تم وہ ہو جن کی دین میں فضیلت اور اسلام میں سبقت لے جانے کے متعلق انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے دین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار بننے کی وجہ سے اللہ تم سے راضی ہو گیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی تمہاری طرف ہی رکھی۔ آپ کی اکثر ازواج اور اصحاب تمہارے یہاں رہتے ہیں۔ مہاجرین اولین کے بعد ہمارے نزدیک تمہارے مرتبہ کا کوئی بھی نہیں۔ امیر ہم میں ہوں گے اور تم وزیر، ہر اہم معاملے میں تم سے مشورہ لیا جائے گا اور تمہارے بغیر اہم معاملات کے متعلق فیصلہ نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر نے ثقیفہ بنو ساعدہ میں جو تقریر کی تھی، سیرت حلبیہ میں اس کا ذکر اس طرح ملتا ہے، آپ نے فرمایا اما بعد، جہاں تک خلافت کا معاملہ ہے تو عرب کے لوگ
اس کو سوائے قریش کے کسی دوسرے قبیلے کے لیے قبول نہیں کریں گے۔ قریش کے لوگ اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے اور اپنے وطن کے اعتبار سے جو مکہ ہے سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ہم نسب میں تمام عربوں سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی قبیلہ ایسا نہیں جو نہ کسی طرح قریش سے رشتہ و قرابت نہ رکھتا ہو۔ ہم مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ہم ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری اور خاندان کے لوگ اور آپ کے رحمی رشتہ دار ہیں۔ ہم اہل نبوت ہیں اور خلافت کے حقدار ہیں۔ انہی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت ابوبکر کا کردار بیان کیا ہے، اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ حضرت ابوبکر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آ کر مسلمانوں میں تقریر کی اور آپ کی وفات کا اعلان کیا، پھر بیان ہوا ہے، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد تقریر کرنے کے بعد اور وفات کا اعلان کرنے کے بعد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تیزی کے ساتھ ثقیفہ بنو ساعدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر نے گفتگو شروع کی اور آپ نے قرآن کریم میں انصار کی باب جو کچھ نازل ہوا اس میں سے کچھ نہ چھوڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ سب بیان کیا۔ پھر آپ ابوبکر نے فرمایا، تم لوگوں کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ پھر حضرت سعد کو مخاطب کر کے حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اے سعد، تجھے علم ہے کہ تو بیٹھا ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کے حقدار قریش ہوں گے، لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ قریش کے نیک افراد کے تابع ہوں گے، اور جو فاجر ہوں گے وہ قریش کے فاجروں کے تابع ہوں گے۔ حضرت سعد نے کہا کہ آپ نے سچ کہا، ہم وزیر ہیں اور آپ لوگ عمرا ہیں۔ ذکر انشاءاللہ آئندہ چلتا رہے گا۔ موجودہ جو دنیا کے حالات ہیں اس بارے میں بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں اور ہو سکتے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ بہت سے ممالک اس میں شامل ہو جائیں گے اگر یہ اسی طرح بڑھتا رہا، اور پھر اس کا اثر نسلوں تک رہے گا، اس کی خوفناک انجام کا۔ خدا کرے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں اور اپنی دنیاوی خواہشات کی تسکین کے لیے انسانوں کی جانوں سے نہ کھیلیں۔ بہرحال ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، اور ایک عرصے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ان دنوں میں خاص طور پر احمدیوں کو بہت دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جنگ کی جو حالات ہیں، خوفناک حالات اور تباہ کاریاں جو ہیں، جو ان کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، ایسی تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے انسانیت کو بچا کے رکھے۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرم خوشی محمد شاکر صاحب مربی سلسلہ کا ہے۔ گزشتہ دنوں میں ان کی وفات ہوئی 69 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت مولوی کریم بخش صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا۔ انہوں نے تعاون کا نشان دے کر بیعت کی تھی۔ اس طرح حضرت مولوی کریم بخش صاحب کی اہلیہ فضل بی بی صاحبہ کے بھائی حضرت حاجی محمد عبداللہ صاحب نے بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کی سعادت حاصل کی تھی۔ حضرت حاجی محمد عبداللہ صاحب کا نام تاریخ احمدیت جلد 8 میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی فہرست میں 23ویں نمبر پر درج ہے۔ بہرحال خوشی محمد شاکر صاحب کا جہاں تک ذکر ہے، یہ 1969 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، زندگی وقف کی، جامعہ احمدیہ میں داخل ہوئے۔ 1977 میں جامعہ سے شاید کی ڈگری حاصل کی۔ 1978 میں عربی فاضل کا امتحان پاس کیا، پھر جماعتی خدمات کرتے رہے۔ ساتھ ہی انہوں نے 1987 میں ایم اے اسلامیات کی ڈگری بھی حاصل کی، اور
گنی کناکری میں بطور مبلغ سلسلہ کی انہوں نے توفیق پائی، علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں کے۔ وہاں فرینچ زبان میں ڈپلومہ بھی حاصل کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 بیٹوں سے نوازا۔ ایک بیٹے ان کے مربی سلسلہ ہیں ناصر اسلام صاحب، روا میں ہیں اس وقت تعینات۔ 77 سے 91 تک پاکستان کے مختلف علاقوں میں ان کو خدمت کی توفیق ملی، اور 91 سے 2007 تک سیرا لیون اور گنی کناکری میں خدمت کی توفیق پائی۔ وہاں سے واپس آئے۔ 2008 سے انجمن کے دفاتر کے مختلف شعبہ جات میں کام کی توفیق ملی۔ ایڈیشنل ناظر اصلاح و ارشاد مقامی اور وزارت امورہ میں خدمت کی توفیق ملی۔ افریقہ میں جب تھے یہ، ان کے ذریعے سے کئی سعید روحوں کو احمدیت میں داخل ہونے کی توفیق ملی، کئی جماعتیں قائم ہوئیں۔ بڑے بے نفس اور محنت کرنے والے مبلغ تھے، بڑے ایمان افروز ان کے تبلیغ کے میدان کے بھی واقعات ہیں جو مختلف لوگوں نے بیان کیے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا تھا۔ ان کو جولائی 1986 میں کلمہ طیبہ کے کیس میں اسیر رائے مولا رہنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ میری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے آج تک نہ نماز چھوڑی، نہ ہی کبھی تہجد۔ جماعتی دورے سے واپس آتے، تھکاوٹ کے باوجود بھی نماز لازمی ادا کرتے، باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرتے۔ شدید بیماری کے باوجود یہاں تک کہ چلنا مشکل ہوتا مگر باجماعت نماز کے لیے لازمی جاتے۔ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں ہمتاً مشغول تھے، تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنے والے، خلافت سے والہانہ عشق، اطاعت گزار، عاجزی، انکساری، مربیان اور جماعتی عہدیداران کا احترام، بچوں سے شفقت، سخاوت، اقربا اور غربا پروری، ملنسار، تبلیغ کا خاص شوق رکھنے والے تھے۔ بیماری کے آخری ایام میں بھی تب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ان کو 3 رات تک ان کو ایمرجنسی میں لے جایا جاتا رہا۔ جب بھی واپس گھر آتے تو پھر بھی آ کے گھر میں تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ایک دن تو ہسپتال سے آئے، ہماری طبیعت تھی، فجر کی نماز پڑھی اور پھر تیار ہو کے دفتر بھی چلے گئے۔ بہرحال جب ان کو روکا جاتا تو کہتے تھے یہی ایک وقف زندگی کا کام ہے اور میرے کام سے مجھے نہ روکو۔ ان کے بیٹے ناصر اسلام مربی سلسلہ ہیں، کہتے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے والد کو تہجد گزار ہی دیکھا ہے اور اطاعت کے اعلیٰ مقام پر پایا ہے۔ کوئی بھی جماعتی عہدیدار ہوتا، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی اطاعت کرتے۔ روزانہ صدقہ دینا اور خیرات کرنا معمول زندگی تھا۔ روز کا کام روز کرتے، بہت ملنسار تھے، تبلیغ کا بے انتہا شوق تھا۔ تو کہتے ہیں خاکسار نے اپنے والد کو نماز پر جاتے ہوئے واپسی پر یا صبح کی سیر پر، سفر کے دوران افریقہ میں یا کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تو وہاں کھانے کھاتے وقت یا انتظار گاہ میں اگر کہیں بیٹھے ہیں ویٹنگ روم میں تو وہاں انتظار کرتے وقت پولیس افسر ہوں یا ملٹری کے افسر ہوں جن کو بھی ملتے ان کو تبلیغ کرتے اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اور کئی نظر آ جاتا ہے کوئی شخص تو ہم کہا کرتے تھے اب یہ آدمی نظر آ گیا ہمارے ابا کو، اب اس سے جان نہیں چھڑوا سکتا، ان کو تبلیغ کر کے چھوڑیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک بھائی ان کے بیٹے ان کے والد صاحب نے بتایا کہ افریقہ میں تبلیغ کے حوالے سے کافی مسائل سامنے آ رہے تھے، کافی دعائیں کیں، تہجد پڑھی تو سجدے میں آواز آئی، میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اگلے دن جو روک تبلیغ کے حوالے سے تھی وہ دور ہو گئی۔ بہرحال ان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے واقعات لکھے ہیں اور ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ ملنسار تھے، عاجز تھے، دعا گو تھے، خلافت سے پختہ تعلق تھا اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کرنے والے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.